نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں بات کلمہ کی ہو رہی تھی کہ کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. پھر ہم نے معرب کی دو قسمیں بیان کی تھی کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث اور نونی تاکید نہ ہو، اور اسم متمکن جو ترکیب میں ہو، بشرطے کے ترکیب میں ہو. اور مبنی کی کلمے کی دو قسمیں تھی، معرب اور مبنی. معرب کی دو قسمیں، مبنی کی پھر ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی. کلمے کی دو قسمیں معرب اور مبنی، پھر مبنی کی دو قسمیں مبنی الاصل غیر مبنی الاصل. مبنی الاصل کی تین قسمیں، حروف، تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف کے صیغے. اور غیر مبنی الاصل کی تین قسمیں، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون جمع مؤنث اور نونی تاکید ہو، اسم متمکن جو ترکیب میں نہ ہو، اور اسم غیر متمکن. پھر اسم غیر متمکن کی ہم نے 8 قسمیں بیان کی تھی، اسماء موصولات، اشارات، کنایات، اصوات، مرکب بنائی، افعال وغیرہ. اور ان میں ایک قسم اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں ایک قسم مضمرات. مضمرات کی پھر ہم نے تعریف کی تھی کہ مضمرات مضمرتن کی جمع ہے. مضمرتن، مضمر ضمیر ایک ہی چیز ہے. پھر ضمیر کی 5 قسمیں تھی، مستتر، مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع کی 2 قسمیں تھی، متصل، منفصل. پھر متصل کی 2 قسمیں تھی، بارز، مستتر. پھر بارز کی 2 قسمیں تھی، واجب الاستتار، جائز الاستتار. منصوب کی 2 قسمیں تھی، متصل، منفصل. مجرور کی ایک ہی قسم تھی، متصل. لیکن پھر مجرور متصل 2 طریقوں سے ہوتا تھا، ایک ہی کہ اس کے شروع میں حرف جار آیا ہو، دوسرے ہی کہ اس کے شروع میں اسم آیا ہو. تو کل ملا کے ہمارے ساتھ 5 قسمیں تھی، مرفوع متصل منفصل 2، منصوب متصل منفصل 2، 2 2 4. نمبر 5 مجرور متصل. لیکن اب ان 5 ضمائر کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی شکل کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ لیں گے کہ یہ ضمیر ان 5 ضمائر میں سے کون سی قسم کی ہے، کس قسم کی ہے، کون سی قسم والی ہے. تو ہم اس کی شکل سے پہچانیں گے. مثال کے طور پر اگر ایک جگہ شیر بھی آ رہا ہے اور کتا بھی آ رہا ہے تو ہم میں سے ہر کوئی آسانی سے ان میں تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ایک شیر ہے اور ایک کتا. کیونکہ وہ شکل سے پہچانتے ہیں کہ یہ شکل جو ہے یہ شیر کی ہے اور یہ شکل کتے کا. تو اسی طرح ہم ان ضمائر کو دیکھتے ہوئے، مثال کو برا مت سمجھنا کہ یہ تو ضمائر کی مثال سمجھانے کے لیے قرآن میں مکھی وغیرہ کی، مچھر کی مثالیں دی گئی ہیں مثال سمجھانے کے لیے. تو یہاں پر ہم ضمائر کو پہچاننے کے لیے ان کی شکل کو دیکھیں گے. یار یہ شکل والی جو ضمائر ہے یہ تو سارے منصوب متصل کی ہے، یہ تو منصوب منفصل کے ضمائر ہے. تو ہم ان شکلوں کو دیکھتے ہوئے پہچانیں گے. اور میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ضمائر کتنے ہیں، 5، اور شکلیں کتنی ہیں، 4. اب تو مسئلہ ہو گیا یار، ضمائر 5 ہے، 5 قسمیں ہیں ضمائر کی، شکلیں ہمارے پاس 4 ہیں. اب 4 تو مطلب ایک قسم وہ تو رہ گئی، اب اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو بھائی وہ بھی آسان ہے، وہ بھی بتائیں گے. پہلے آ جائے پہلی والی قسم مرفوع متصل کی طرف. یہ ضمائر جو ہے یہ مرفوع متصل کی ہے، مطلب ماضی میں، یہ بات ذہن میں رکھے، ماضی میں یہ قسمیں ہیں مرفوع متصل کی، آسانی سے پہچان سکتے ہیں ماضی میں. پھر دوسری شکل مرفوع منفصل کی ہے، اس کے لیے ہے، وہ الگ بات ہے، پھر اس میں انشاءاللہ الگ بحث کریں گے کہ ان کی یہ ضمائر ہم کہتے ہیں مرفوع منفصل ہے، اگر ظاہر کلمے کے آگے سامنے ہو، اگر نہ ہو تو پھر مرفوع متصل بن جائے گا. پھر وہ واجب الجائز الاستتار والی کہانی پھر شروع ہوگی، لیکن بعد میں آئیں گے اس پر. تیسری صورت یہاں پر منصوب منفصل، اس کے یہ ضمائر ہے، شکل نمبر 3 والی جتنی ضمائر ہے یہ منصوب منفصل کے ہے. جہاں بھی آپ نے دیکھا ایاہم، او یار یہ تو منصوب منفصل والی قسم ہے، شکل نمبر 3 میں ہے، یہ تو منصوب منفصل والی قسم ہے، پہچان گیا.
ایاکا دیکھا، ہاں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، اوہ یار یہ ایاکا جو ہے یہ تو منصوب منفصل والے قسم ہے، یہ بھی سمجھ میں آیا۔ اب شکل نمبر 4 پہ آ جائے، اب یہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ضمائر جو ہے شکل نمبر 4 والی یہ دو چہرے رکھتے ہیں، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، کبھی منصوب متصل بن جاتا ہے کبھی مجرور متصل۔ اب مسئلہ ہے یار کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا ایک جگہ پہ یہی ایک یا ہے، مثال کے طور پر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں پر منصوب ہے، یہ منصوب متصل کی مثال ہے۔ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، یہاں پر مجرور متصل بن گیا، یہ کیا ہے یار؟ اب یہاں پر منصوب متصل ہے، یہاں پر مجرور متصل، ایک ہی یا ہے۔ اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں پر یہ مجرور متصل ہے اور یہاں پر منصوب متصل ہے؟ تو یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے، ان کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ ایک بات تو یہ نہیں کو، اب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ضمائر کل کتنے ہیں؟ 5 ہے، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ اب یہاں مرفوع متصل کی بات شروع کرتے ہیں کہ مرفوع متصل کی صورت ہے، یعنی مرفوع متصل جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اب اس کی صورت کیا ہے؟ مطلب اب یہ بارز کس جگہ پہ ہوگا؟ کس جگہ پر؟ یہی ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوگا، اور اگر مستتر یا مستتر آپ کی مرضی جو بھی کہہ لیں، نو پرابلم۔ اب مستتر یا مستتر، اب اس کی تو دو صورتیں ہیں، واجب الاستتار یا جائز الاستتار۔ اب کس جگہ پر یہ واجب الاستتار ہوگا اور کس جگہ پر جائز الاستتار؟ تو اب اس کی طرف آتے ہیں کہ فعل ماضی کے صیغوں میں، فعل ماضی کے گردان میں، فعل ماضی کے صیغوں میں یہ ضمیر مرفوع متصل کی صرف 2 صورتیں ہیں، صرف اور صرف 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل بارز اور ضمیر مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔ یعنی فعل ماضی کے صیغوں میں، کیف ان یور مائنڈ، ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ فعل ماضی کے صیغوں میں، فعل ماضی کے صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل واجب الاستتار والا نہیں ہے، واجب الاستتار والی ضمیر فعل ماضی کے صیغوں میں نہیں ہے۔ اس میں مرفوع متصل کی صرف 2 صورتیں ہیں، بارز، جائز الاستتار۔ اب اچھا یہ بات تو ہوئی کہ ان 14 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل یا بارز ہوگا یا جائز الاستتار۔ اب بارز کن صیغوں میں اور جائز الاستتار کن صیغوں میں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن صیغوں میں یہ کیا ہے، بارز ہے، اور کن صیغوں میں جائز الاستتار۔ تو فعل ماضی کے گردان میں 12 صیغوں میں یہ بارز ہوگا، ضمیر مرفوع متصل بارز ہی ہوں گے، بارز ہی ہوگا 12 صیغوں میں، اور 2 صیغوں میں، صرف ان 2 صیغوں میں کیا ہوگا؟ ان 2 صیغوں میں، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنثہ غائبہ۔ اب ان 2 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل جائز الاستتار ہوگا، کیا؟ جائز الاستتار۔ اب یہ جائز الاستتار کیا ہے؟ جائز الاستتار ہوگا تو دیکھتے کہ یہ جائز الاستتار کیا ہے۔ جائز الاستتار کا مقصد یہ ہے کہ یہی ضمیر جس کو ہم کہتے کہ اس کا چھپانا پوشیدہ رکھنا جائز ہے، کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کلمہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کے اور واحد مؤنث غائبہ،
اگر ان صیغوں میں اسم ظاہر اس کا فاعل نہ ہو، اسم ظاہر اس کا فاعل نہ ہو، تو اس صورت میں ان صیغوں میں ضمیر مستتر ہوگا، اور اگر ان صیغوں کا فاعل اسم ظاہر ہو تو پھر اس صورت میں ضمیر آؤٹ، ضمیر نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 189 اب مثال آیت هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، تو یہاں پر هو الذی خلقکم، خلقکم میں خلقہ جو ہے، خلقکم میں خلقہ، یہ خلقہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ضمیر جو ہے وہ ضمیر مستتر کیا ہے، ہوا ہے، اور وہ اس کا فاعل ہے۔ اب اس میں یہ جائز الاستطاع ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اگر اس کو ہٹانا چاہے، اس کو ہٹانا چاہے تو ہم اس کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی شروع میں آپ کیا کریں، ایک اسم ظاہر فاعل لائے، فاعل اسم ظاہر کو لائے، فاعل اسم ظاہر کو، کس کو؟ فاعل اسم ظاہر کو، تو یہ خود بخود اس طرح غور کرے گا۔ مثال کے طور پر سورہ قصص کی آیت نمبر 71، سورہ قصص کی آیت نمبر 71، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ فمن الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو یہاں پر جعل اللہ کیا ہے؟ جعل اللہ، یہاں پر کیا ہے؟ جعل اللہ میں فاعل جو ہے اسم ظاہر لفظ اللہ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ لفظ اللہ، جعل اللہ، تو یہاں پر اس جعل میں جو ہوا ضمیر تھا اب وہ نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ اس فعل کے لیے فاعل اسم ظاہر کو لایا گیا، اور جب کلمے میں واحد مذکر غائب ماضی کے صیغہ میں اس کے لیے فاعل اسم ظاہر کو لایا جائے گا تو پھر وہ ضمیر باقی نہیں رہے گا، یہی مطلب ہے جائز الاستطاع کا۔ یہ تو مثال ہوئی مذکر کی، اب مؤنث کی مثال کی طرف آتے ہیں کہ مؤنث کی مثال، واحد مؤنث غائبہ، مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، واحدہ مؤنثہ غائبہ، صحیح ہے، واحدہ مؤنثہ غائبہ، آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کا آخری جز جو ہے ایک ٹکڑا، یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل فروٹ ہی کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، قالت، یہاں پر قالت جو ہے کیا ہے؟ اس قالت میں یہ تا ضمیر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ تا ضمیر نہیں ہے، اس میں ضمیر کیا ہے؟ ہی ہے، کیا ہے؟ ہی ضمیر ہے۔ اب اگر میں چاہوں کہ یار یہ ضمیر ویسے بھی غائب ہے، اس کو ہٹا دو، بالکل مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ طریقہ اور پروسیجر بتایا کہ اس کے لیے، اس کلمے کے لیے آخر میں کیا لانا پڑے گا؟ فاعل اسم ظاہر کو لانا پڑے گا، فاعل اسم ظاہر کو۔ مثال کے طور پر یہی قالت ہے، لیکن یہ تو وہ قالت تھی جو ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے لی، اب یہی قالت سورہ نمل کی آیت نمبر 18 سے لیتے ہیں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، شاید یہاں پر یہ نملۃ جو ہے مؤنث ہے، تو مطلب چیونٹیوں کو آرڈر دینے والا جو تھا وہ اس وقت مؤنث تھی، شاید کوئی بوڑھی سردار نہیں ہوگی، تو یہاں پر نملۃ جو ہے، یہ نملۃ کیا ہے؟ نملۃ یہاں پر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ اسم ظاہر ہے اور اس کے لیے فاعل لایا گیا ہے، کس کے لیے؟ قالت کے لیے، قالت میں جو ہی ضمیر تھا اب وہ
نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ یہ بھی فاعل تھا اور نملتن بھی، اور جب ان دو کے درمیان صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنثہ غائبہ کہ ضمیر فاعل اور اسم ظاہر کے درمیان میں جب مقابلہ آئے گا تو پھر اس کو جانا پڑے گا. صحیح ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو تھی بات ماضی کی کہ ماضی کیسے ہو. اب آتے ہیں کہ یہی مرفوع متصل اگر ماضی کے گردان کے علاوہ کسی اور میں آ جائے، مثال کے طور پر فعل مضارع کے صیغوں میں، اب وہاں پر مرفوع متصل کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ ماضی میں تو صرف دو صورتیں تھی. ماضی کے صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز یا ضمیر مرفوع متصل جائز الاستتار. اب اگر یہی مرفوع متصل فعل مضارع کے صیغوں میں ہو تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس کی 3 صورتیں ہیں. فعل مضارع کے صیغوں میں یہ بعض صورتوں میں واجب الاستتار، بعض صورتوں میں جائز الاستتار اور بعض صورتوں میں بارز. اب بارز کتنے صیغوں میں ہوگا؟ واجب الاستتار کتنے میں؟ جائز الاستتار کتنے صیغوں میں اور کون کون سے صیغوں میں؟ اب آتی ہوں اس کی طرف. تو یاد رکھیں کہ 4 صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل فعل مضارع کے صیغوں میں یعنی ماضی کے علاوہ کے جو گردان ہیں ان میں 4 صیغوں میں یہ کیا ہے؟ یہ ہے واجب الاستتار. کیا؟ واجب الاستتار. 8 صیغوں میں یہ کیا ہے؟ 8 صیغوں میں یہ ہے بارز. 2 صیغوں میں ہے جائز الاستتار. اب یہ کل کتنے ہو گئی؟ 4 اور 8 12 اور 2 14. کل 14 صیغے ہو گئی. یہاں بھی 12 اور 2 14. یہاں پر بھی کل کتنے ہو گئی؟ 14 صیغے ہو گئی. اب یہ واجب الاستتار جو 4 صیغے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 8 جو بارز جن میں ضمیر بارز ہوتا ہے وہ صیغے کون سے ہیں؟ اور 2 ہی. اتنے تو پتہ چل گیا، اتنا پتہ تو چلا کہ 4 صیغوں میں واجب الاستتار، 8 صیغوں میں بارز، 2 میں جائز الاستتار. لیکن اب وہ یہ 4 صیغے کون سے ہیں، 8 کون سے ہیں اور یہ 2 والے کون سے ہیں؟ اب آتے ہیں، شروع کرتے ہیں واجب الاستتار کے صیغوں سے. اس سے واجب الاستتار کے صیغے. تو واجب الاستتار کے صیغے جو ہے واحد متکلم، جمع متکلم یعنی متکلم مع غیر جمع متکلم، اور واحد مؤنثہ مخاطبہ. یہ اور مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطبہ، واحد مذکر مخاطبہ. اب ان میں سے ہر ایک کی مثال 4 صورتوں میں متکلم، واحد متکلم، جمع متکلم. جمع متکلم مطلب متکلم مع غیر. اس میں متکلم 2 ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. صحیح؟ تو مطلب بات کرنے والے کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے. واحد مؤنث مخاطبہ، واحد مذکر، تو 1 2 3 4. ان 4 چیزوں میں ضمیر کیا ہے؟ ان کی مثالیں، مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ. اب اتجعل کیا ہے؟ یہ صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو یہاں پر ضمیر کیا ہے؟ اس میں ضمیر کا چھپانا پوشیدہ رکھنا واجب ہے یعنی واجب الاستتار. اتجعل فیہا یہ مثال واحد مخاطب کی. اب مخاطب کی مثال، اب واحد جمع کی مثال.
یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 جمع کے لیے، جمع متکلم کی مثال. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ اور نقدسو. اب یہاں پر نسبح اور نقدسو جو ہے اس میں ضمیر کا چھپانا پوشیدہ رکھنا یہ واجب ہے. یہاں پر ضمیر مرفوع متصل ہے کون سی والی؟ واجب الاستتار. اب یہی مثال دو ہو گئے، واحد متکلم جمع متکلم، واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر مخاطب. اس کی مثال بھی یہی آیت سورۃ بقرہ کی یہی آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. یہاں پر پہلی تو ہو گئی أَتَجْعَلُ فِيهَا، واحد متکلم پہلی مثال ہو گئی واحد مذکر مخاطب، دوسری جمع متکلم واحد متکلم کی، واحد متکلم. اس کی مثال یہی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 کون سی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَعْلَمُ کیا ہے؟ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پر أَعْلَمُ صیغہ واحد متکلم، تو یہاں پر جو ضمیر ہے وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ ضمیر واجب الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار. تین قسمیں ہو گئی. اب واحد مؤنثہ مخاطبہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 33. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. اب یہاں پر تأمرین جو ہے، تأمرین یہ جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطبہ، اس میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر ہے واجب الاستتار. صحیح ہے. یہ چار قسمیں ہو گئی، وہ چار صیغے جن میں ضمیر مرفوع متصل کا واجب الاستتار ہونا ضروری تھا، اس کا استتار ضروری تھا. چار صیغے کے کون سے؟ واحد متکلم، جمع متکلم، واحد مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب. صحیح ہے. 1 2 3 4 ان چار صیغوں میں ضمیر کا یعنی ضمیر مرفوع متصل کا استتار پوشیدہ رکھنا واجب ہے. اس میں ضمیر ہے کون سی ضمیر؟ ضمیر مرفوع متصل واجب الاستتار. اب وہ بارش کے کتنے صیغوں میں ہیں؟ ہم نے کہا کہ 8 صیغوں میں ضمیر جو ہے وہ ضمیر 8 صیغوں میں کیا ہے؟ ان 8 صیغوں میں ضمیر جو ہے ضمیر بارز ہے. وہ کون سی صیغے ہے؟ 2 صیغے تثنیہ مذکر، 2 صیغے تثنیہ مؤنث. اب 2 کی مثال، تثنیہ کی مثال، تثنیہ مذکر دوسری ایک صیغہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، دوسری ایک صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، ایک صیغہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. تو کل 4 صیغے تثنیہ کے 4 صیغے. مثال سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 30 کتنی؟ اب یہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ آیت سورۃ الرحمن میں تقریباً یہ 31 بار آیا ہے. غالباً 31 سے شروع ہوتا ہے، 71 پر ختم ہوتا ہے. مطلب درمیان میں باقی آیات ہے اور یہ
وہاں تک یہ مطلب 30 سے پہلے فبأي آلاء ربكما تكذبان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور 71 کے بعد نظر نہیں آئے گا، اس کے درمیان میں 71 بعد یہ ریپیٹ ہوا ہے. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہاں پر تکذبان تسنیہ کی صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ مخاطب کی، مذکر کی بھی ہے اور مؤنث کی بھی. اب یہاں پر آپ تکذبان کی جگہ یا لگائے، یکذبان. اب دوسری گئی ہو گئی اور دوسری ہے تکذبان. 4 ان 4 صیغوں میں ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے، نظر آ رہا ہے، ہم اس پر تلفظ کر رہے ہیں. اسی طرح اب 4 صیغے تثنیہ کے اور 4 صیغے جمع کے. جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث حاضر. اب ان میں سے ہر ایک کی مثال کے طور پر جمع مؤنث غائبہ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 228. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. تو یہاں پر جو ہے یکتمنا جو ہے یہ یکتمنا کس چیز کا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائبہ. تو یہاں پر یہ ضمیر بارز ہے. اسی طرح جمع مذکر غائب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 مذکر جمع مذکر غائب نے جمع مؤنث حاضر مذکر حاضر. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 216. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہاں پر تعلمون میں ضمیر کیا ہے؟ ضمیری بارز ہے. اسی طرح جمع مؤنث مخاطبہ. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 29 کیا ہے؟ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات کن اجرا عظیما. اب یہاں پر تردن اللہ یہ کیا ہے؟ ان کنتن تردن اللہ. تردنا کیا ہے؟ جمع مؤنث حاضر. یہاں پر یہ ضمیر بارز اور یہ ضمیر مبنی ہونے کی بھی نشانی ہے. اسی طرح جو ہے جمع مذکر مخاطب
جمع مذکر مخاطب. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو یہاں پر أَتَقُولُونَ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پر اتقولون کیا ہے؟ یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے. صحیح ہے؟ یہ ہوئی ان کی مثالیں. اب ان میں سے میرے خیال میں کوئی نہیں رہا. مثالیں ہو گئی 8 4 تثنیہ 4 جمع، تو کتنے ہو گئی 8، اور واجب الاستعار والے 4 کتنے ہو گئی 10. اب 10 کی مثالیں ہو گئی. اب دو صیغوں فعل مضارع کے دو صیغوں میں ضمیر مرفوع متصل جائز الاستتار ہوتا ہے. پہلے بتایا کہ فعل مضارع کے گردان میں ضمیر مرفوع متصل کی 3 صورتیں ہیں: بارز، واجب الاستتار، جائز الاستتار. واجب الاستتار کی مثالیں بھی ذکر ہوئی، بارز کی مثالیں بھی ذکر ہوئی. اب دو صیغیں رہ گئی جو ہے جائز الاستتار. اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہاں پر یعلم صیغہ واحد مذکر غائب. ہم نے کہا تھا کہ وہ دو صیغے جن میں کیا ہے ضمیر جائز الاستتار ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائبہ.